معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ۔ سج گئی ہے معراج کی محفل، سج گئی ہے معراج کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، عرش معلا بنا محلہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، معجزہ سفر معراج کی روشنی میں تصوف کی ایک اصطلاح، تصوف کی ایک مسئلہ کی تشریح مطلوب ہے۔ تصوف کی کتب میں ہم پڑھتے ہیں کہ بعض صوفیاء کرام کے حالات میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ طے زمانی اور طے مکانی کے مالک تھے۔ طے زمانی سے یا طے مکانی سے مراد یہ ہے کہ روٹین سے غیر معمولی حالات میں امور کو طے کرنا، مثلا طویل ترین مسافت کو کم سے کم وقت میں، بہت تھوڑے وقت میں، جتنے وقت میں اس کو طے نہیں نہ کیا جا سکتا اتنے وقت میں اس کو طے کر جانا، یا کوئی اس طرح کا معاملہ جس میں وقت جو ہے وہ بہت کم خرچ ہو۔ اردو زبان میں کہا جاتا ہے نا سفر طے کرنا، تو طے کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ سفر کی مسافت کو پورا کرنا، یعنی قطع مسافت کرنا۔ طے عرض کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فاصلہ طے کرنا۔ طے مراحل تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سفر کے مراحل طے کرنا۔ اس طرح کہا جاتا ہے طے کا روزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روزہ جس میں 3 روز کے بعد افطار کیا جاتا ہے، صوم وصال۔ اور یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ شریعت نے صوم وصال کی اجازت مرمت نہیں فرمائی، اور یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات مبارکہ میں سے۔ طے زمانی سے مراد یہ ہے کہ وقت کو بھی پیچھے چھوڑ جانا، یعنی انسان وقت کی حدود کو بھی کراس کرتے ہوئے آگے چلا جائے۔ اور طے مکانی یہ ہے کہ قلیل وقت میں طویل مسافتوں کو چشم زدن میں کراس کر جانا۔ صوفیاء کرام کی کتب میں بعض مشائخ کے، بعض صوفیاء کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طے زمانی اور طے مکانی کے حامل ہوتے ہیں، ان خصوصیات کے یہ حامل ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ قلیل وقت میں طویل مسافت کو کوئی کیسے طے کر سکتا ہے؟ تو معجزہ سفر معراج کی روشنی میں، یعنی اسراء و معراج کے دونوں امور میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ جس طرح اولیاء کرام سے لمبی مسافت کو قلیل وقت میں طے کرنا منقول ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے موقع پر بھی یہی ہوا ہے کہ سفر معراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ معراج کی رات 27ویں رجب کی رات، مقدس رات کو، بابرکت رات کو جو ہے آپ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کو بیدار کرتے ہیں، حرم شریف میں لاتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ تک لے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا،
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں. عربی زبان میں بھی اسرا کا جو لفظ ہوتا ہے یا سرا، یہ رات کے سفر کے لیے آتا ہے. تو اسرا جو کلمہ ہے اس نے یہ طے کیا کہ یہ سفر رات کو طے ہوا ہے. پھر مسجد حرام سے بیت المقدس کے درمیان یا مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیان جو سفر ہے، جو مسافت ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے اسراء. اس کو نام دیا جاتا ہے اسراء. اور پھر بیت المقدس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا کی طرف عروج فرمایا، تمام آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں سے مزید عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے. بالآخر حجابات نورانی کو طے کرتے ہوئے حریم قدس میں شرف یاب ہوئے، دیدار الہی سے بلا حجاب شادکام ہوئے اور اسرار و رموز کی ایک طویل سیریز طے فرمائی. واپسی پر جنت دوزخ کے تمام طبقات دیکھے اور دیگر امور کو ملاحظہ فرمایا، اور یہ سارا سفر رات کے ایک مختصر ترین حصے میں طے ہوا. یعنی اس میں پوری رات بھی صرف نہیں ہوئی، جس طرح کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، لیلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً. تو کلمہ لیلاً پر جو تنوین دی گئی ہے نا، علماء تفسیر نے، علماء کرام نے، ماہرین لغت عرب نے یہ طے کیا کہ جو لیلاً پر تنوین ہے نا، یہ تقلیل کے لیے آ رہی ہے، یہ قلت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کم تر، پوری رات بھی صرف نہیں ہوئی، یہاں پر کم ترین وقت میں یہ سارا سفر طے ہو گیا، یہ سارا ماجرا طے ہوا. تو اسی طرح جب اسرا کا تو یہ رات کا وقت تھا، اور لیلاً کا تو رات کا مکمل وقت نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے، یہ رات کا مختصر ترین حصہ جو ہے وہ اس میں لگا، یعنی پوری رات بھی جو ہے وہ اس میں صرف نہیں. اب بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو زمین سے لے کر یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، یہ کئی ہفتوں کا طویل سفر تھا. اہل عرب جو ہے وہ تجارتی قافلوں کے ساتھ وہاں پر اپنی مال تجارت لے کر وہاں پر جایا کرتے تھے، اور ان کو یہ سارے راستے معلوم تھے. بیت المقدس اور شام کا علاقہ یہ جو ان سے جو ہے وہ غیر معروف نہیں تھا. قرآن کریم نے بھی اس سفر کی طرف ان کا اشارہ فرمایا کہ لإیلاف قریش والصیف. تو یہ دو جو ان کے معروف تجارتی سفر ہوتے تھے جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، تو وہ ان راستوں سے پوری طرح آگاہ تھے. یہ کئی ہفتوں کی طویل مسافت تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات کے مختصر ترین حصے میں طے کیا، یعنی چلے بھی گئے، واپس بھی آ گئے، اور پوری رات بھی صرف نہیں. پھر دوسرا اس سے مزید یہ کہ سرکار وہاں سے مسجد اقصی سے عالم بالا کی طرف سیر کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے. اس سارے سفر کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ معراج. حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلایا، اور مسجد اقصی سے لے کر عالم بالا کی تمام امور جو طے فرمائے ہیں ان سب کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ معراج. اس طرح عربی کی جو کتب ہے اس میں اسراء و معراج لکھا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں صرف اردو میں اس کو معراج نبوی کہتے ہیں. یہ یہاں سے کئی ہفتے لگتے تھے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے عالم بالا کی طرف جو سفر ہے وہ تو ایک طویل مسافت ہے نا، جس کو طے کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو کروڑوں سالوں کا سفر ہے، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ 18 سال مسلسل انسان سفر میں رہے تو پھر بھی شاید اس مسافت کو طے کر پائے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنی لمحے میں، یعنی اس میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا، ایک آنی لمحے نے طے کر لیا. اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ احادیث صحیحہ اور کتب معتبرہ میں موجود ہے. عالم بالا کے سفر کو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ معراج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. کسی شاعر کا قول ہے، کیا ہی خوبصورت تعبیر فرمائی ہے، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سفر مبارک دل و دماغ کو خیرہ کر دینے والا سفر تھا، جو اپنے پیچھے علماء کرام، سائنسدان حضرات،
ماہرین فلکیات و ارضیات کو دہشت زدہ کر دیا گیا۔ ان کے قلوب و اذہان میں سوالات کا ایک طویل سلسلہ جنم لے گیا اور انہیں تحقیقات پر مجبور کر گیا۔ اگرچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن قحافہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سفر مقدس کو خبر سنتے ہی بے ساختہ تصدیق فرمائی اور صدیق کے لقب سے ملقب ہوئے، بلکہ دنیا انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، رضی اللہ عنہ۔ حضرات گرامی، اگر غور کیا جائے نا تو سفر معراج نے بہت سے سوالوں کا جواب خود ہی دے دیا ہے۔ ان میں سے ایک طے زمانی اور طے مکانی کا مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر میں جو ہے وہ سرکار نے طویل مسافتوں کو طے کیا ہے اور قلیل وقت میں اس کو طے کر لیا ہے، جس طرح اس کی شہادت جو ہے وہ قرآن کریم نے دی ہے، جس کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر کے مترادف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ صحیحہ نے اور کتب معتبرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں سے عالم بالا کی طرف سرکار نے سفر فرمایا ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہاں پر طے ہوئی۔ تو اس کے طے زمانی اور طے مکانی کے اس دونوں چیزوں کی ایک مثال جو ہے اس کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ سفر معراج۔ کہ سفر معراج جو ہے یہ کہ طے زمانی اور طے مکانی دونوں کی اکٹھی مثال ہے۔ طے زمانی کی ایک مثال جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حکیم جعلی نیوس کا باہمی مکالمہ اور باہمی ملاقات ہے۔ حکیم جعلی نیوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ بارش کے لیے دعا فرمائے۔ آپ کو معلوم رہے کہ حکیم جعلی نیوس جو ہے نا یہ قدیم یونان کا ایک ماہر حکیم و طبیب تھا جو اپنے فن طبابت میں تمام حکمائے یونان سے سبقت لے گیا تھا۔ اس کا اصلی نام کلاڈیسن گیلن تھا۔ اس زمانے کے طبی عروج کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر مات دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ کیچڑ سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں اللہ کے حکم سے پھونکتا ہوں اور وہ کیا بن جاتا ہے؟ پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ وہ لوگ طب میں کہیں آخر عروج تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن اس کام کے کرنے سے سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا اس کے کرنے سے وہ بھی کیا آ گئے؟ عاجز آ گئے۔ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ مادر زاد اندھے کو اور لا علاج کوڑ کے مریض کو اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کی اجازت سے۔ سورہ 6 سال تک آسمان میں سے پانی کی بوند تک نہیں برسی۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو فوراً بارش برسنے لگی۔ جعلی نیوس نے سخت متعجب ہو کر کہا کہ مجھے تو علم فلکیات کی روح سے یقین تھا کہ بارش 6 سال تک نہیں برسے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو طے زمانی اور طے مکانی کا درجہ دے رکھا ہوتا ہے، تو بارش کو اگرچہ 6 سال بعد ہی برسنا تھا مگر میں نے طے زمانی کی مدد سے اسے ابھی برسنے پر مجبور کر دیا۔ تو مرآت العاشقین جو کہ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مبارکہ کا مجموعہ ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی طرف منسوب کر کے یہ لکھا گیا ہے کہ ان کور چشموں کو یہ معلوم نہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو طے زمانی اور طے مکانی کا مرتبہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو طے زمانی کی ایک مثال یہ حکیم جعلی نیوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ طے مکانی کی مثال جو ہے وہ بھی قرآن کریم سے دی جا سکتی ہے اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بیت المقدس میں یروشلم کے علاقے پر آپ
تخت نشین تھے، اور آپ کا جو آپ کی جو سلطنت ہے وہ ایک طویل ترین سلطنت ہے، اور آپ کا جو تخت تھا ہوا اس کو اڑا لے جایا کرتی تھی، اور ہوا کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی مخالف سمتوں میں صبح 1 مہینے کی مسافت پر لے جاتی تھی اور شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت پر لے جایا کرتی تھی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک اور ہمیں مثال ملتی ہے، وہ ہے حضرت آصف بن برخیہ، ان کا واقعہ ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر یہ جو طے زمانی اور طے مکانی کا معاملہ ہوتا ہے، انبیاء کرام کو بطور معجزہ یہ چیز عطا کی جاتی ہے، معجزاتاً انبیاء کرام سے اس کا صدور ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کو بطور کرامت یہ چیز عطا کی جاتی ہے، اور کرامت کے طور پر کرامتاً اولیاء کرام سے بھی طے زمانی اور طے مکانی کے امور حاصل ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ ہے اور بلقیس کا تخت کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں یروشلم کے علاقے کے حکمران تھے، اور بلقیس ملکہ سبا کے نام سے معروف ہے، یہ یمن کے علاقے کی حکمران تھی، اور اس کا تخت جو بھاری کم تھا، جس کو اٹھانا ممکن تھا، اس کو منتقل کرنا ناممکن تھا، اس تخت کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر اگر لے جایا بھی جاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پائے تخت جو ہے اس کے جو ہے وہ بے شمار اس کے لیے جو ہے وہ کئی ہفتوں پر ٹائم درکار ہوتا، لیکن اللہ کے ایک بندے نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت یہیں پر چاہیے اور اسی وقت چاہیے، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن نے کہا کہ اس مجلس کے خاتمے تک میں لا دوں گا، لیکن آپ کے مقبولان بارگاہ میں سے، آپ کے وزراء میں سے حضرت آصف بن برخیہ جن کا نام آتا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک شخص آپ کے مقربین میں سے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ان کا نام نہیں ذکر کرتا، یہ ذکر کرتا ہے کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اپنے نبی کی کتاب زبور کا علم جو ان کے پاس تھا، اس کے علم کی برکت سے، اسم اعظم کی برکت سے انہوں نے کیا دعویٰ کیا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تیرے پاس لے کر آ سکتا ہوں، پلک جھپکنے سے قبل چشم زدن میں لے کر آ سکتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رخ موڑ کر دیکھا تو وہ تخت آپ کے پاس موجود تھا، اسی وقت آپ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا بجا لایا اور فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے ایک بندے کو، میرے ایک متابعین میں سے میرے ایک تابع شخص کو، میرے ایک ماننے والے کو یہ صلاحیت عطا کی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا علی السلام کی طرف بھی منسوب ہے، آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ گھوڑے کی سواری کی رکاب میں قدم رکھتے تھے اور دوسرے رکاب میں قدم رکھنے تک آپ کئی ہزار مرتبہ قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے تھے، تو یہ بھی بطور کرامت اور طے زمانی کی مثال کے طور پر ہوتا ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ میں شود پردہ چشم پرے گاہے گاہے، دیدہ ام ہر دو جہاں را بنگاہے گاہے، یعنی کبھی تو گھاس کا ایک تنکا میری آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے، بے شود پردہ چشم پرے گاہے گاہے، اور کبھی میں ہر دو جہاں کو ایک نگاہ میں دیکھ لیتا ہوں، دیدہ ام ہر دو جہاں را بنگاہے گاہے، یہاں پر یہ دنیا جو ہے
اس میں تعینات و تعلقات سے یہ آزاد ہوتی ہے اور زمان و مکان کی پیمائش سے خالی ہوتی ہے۔ باہر کے گھنٹے یہاں لمحات محسوس ہوتے ہیں، بلکہ وقت یہاں پر اپنی تقسیم سے آزاد ہو جایا کرتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ۔ سج گئی ہے معراج کی محفل، سج گئی ہے معراج کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، عرش معلا بنا محلہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج